بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں بے حساب درود و سلام اس نبی آخر الزماں پر جس پر رب کائنات نے خود درود و سلام کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں آج کا ہمارا یہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی مائیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس فرشتوں کو ساتھ لے کر جب جنات کو بھگانا اس نے شروع کیا اور ہر چیز کی طرف ان کو بھگا دیا، یعنی سمندروں کی طرف، جزیروں کی طرف۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا چرچا کرے۔ فرمان الہی ہوا جس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جیسے آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے اہل ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم، اے ہم سب انسانوں کے باپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ آج کے دن ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ محشر کی ہولناکیوں سے ہم سب کو نجات دے دے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک بات نہ مانی کہ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس درخت کے پاس چلا گیا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں تاکہ آپ کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ اتنے کہنے پر آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے
آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ مسلم بخاری کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ایک ڈھانچے کی شکل میں بنا کر رکھ دیا، اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس نے یعنی انسان حضرت آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم ہو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی کہ جو مٹی کے بنے ہوئے برتن کی سی آواز ہوتی، کہ جیسے مٹی کا برتن آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی آواز حضرت آدم کے پتلے سے نمودار ہوتی۔ اس لیے وہ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورتحال آ گئی۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرشتے زمین پر جنات کے آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ حوالہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اللہ، تم زمین میں نائب کیوں بنانے لگے ہو، کیونکہ یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، اپنوں کا خون بہائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی اطلاع دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہداء، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صالحہ پیدا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے، اور جب آئے ہیں تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت اور حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ زن ہو جانا۔
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی سوکھی گارے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، جب حضرت آدم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ کے حکم کی بجا آوری کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس یعنی شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، سجدہ کر دیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس نے حضرت آدم کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، جیسا کہ فرمان الہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ آپ نے صاف انکار کر دیا، یعنی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہ کیا، اس بات کا صاف صاف انکار کر دیا۔ پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمۃ التفسیر سورہ بنی اسرائیل۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور آدم اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون مردود قرار دے دیا اور جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے اور لعنت برستی رہے گی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 38 تا 34۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار ہو کر، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب زمین آدم قرآن مجید میں سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ معزز سامعین اکرام، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا
اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق کر دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام دکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہم کو عطا کیا۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے حسد کرتے ہوئے اسی وقت سے انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی، اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے، کیونکہ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، میں نے تیری عبادت نہ کی ہو، مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ترجمہ ہے، اس شیطان نے کہا، اے اللہ، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص آدم کو مجھ پر فضیلت دے دی تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس دن وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا دوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے تفسیر قرآن پاک کی، جس میں اس کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس بات کی ذرا فکر نہیں کرتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے، جہاد کیوں کر رہے ہو؟ تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کس اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ اور اپنے نبی کا حکم مانتے ہوئے جہاد میں شامل رہتے ہیں۔ چل جائیں، یعنی یا اللہ کی راہ میں مر جائیں اور مار کے شہادت کا مرتبہ حاصل کر جائیں، یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر نکلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور بہت ہی چھپ کر وار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تمہارے باپ دادا اور
تمہارے پچھلے اہل و عیال جو اس کے دھوکے میں آ گئے اور وصل جہنم ہو گئے، کیونکہ وہ بت پرستی کے مشترک ہو گئے تھے۔ اور تم اس سے باز رہو اور اس سے بچے رہو اور اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اسی نے تمہارے باپ دادا کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام و زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابلیس، جان جا کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے وہ سزا کے حقدار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو اپنے ہاں عزت کے ساتھ بہت بڑا مقام عطا کیا ہوا ہے، انہیں جنت میں رہنے کا حکم بھی دے دیا ہے، تو شیطان حسد کی آگ میں جل گیا اور انسانی دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا، اور وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہر درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم اس کا پھل کھا لو تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پا لو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے ان آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث اور اپنی بادشاہت کا نہ بتاؤں جو کبھی نہ ختم ہو؟ مزید معلومات کے لیے تفسیر پڑھیے اور قرآن پاک کی سورہ اعراف، سورہ بقرہ میں یہ تحریر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ جان کر اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو اس کے جسم پر جنتی لباس اتر گیا اور ان کے جو اعضاء تھے وہ ظاہر ہونے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت نمبر طٰہٰ کی آیت نمبر 117 اور 118 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ان کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم اور حوا نے جیسا ہی پھل کھایا تو ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنا ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوا دیا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں فرشتے نہ بنا دے، یعنی تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی اور یقین دلایا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا کر
پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جب حضرت آدم اور حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوا دیا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کے لیے جگہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں شیطان اور انسان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے اور جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ معزز سامعین کرام، جب دونوں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آ گئے، جنت سے نکال دیے گئے، تو آپ کو جنت کی آرائش، سکون اور وہاں بہت پیاری زندگی یاد آئی تو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے۔ توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بتا دیے کہ ربنا اظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو خوبیاں ذکر ہوئی ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کیا، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ کو دکھایا۔ آپ نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی بینائی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 40 سال اس کو عنایت فرما دیجئے، یعنی حضرت داؤد کو دے دیجئے۔
جب آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا کہ آپ نے 40 سال تو اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، چونکہ آپ نے انکار کیا اس لیے آپ کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، ان میں یہ عادت پائی جاتی ہے۔ آپ بھول گئے اس لیے آپ کی اولاد میں بھی بھول جانے کی یہ عادت ہے۔ آپ علیہ السلام نے غلطی کی اس لیے آپ کی اولاد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال اور دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کیں اور قوت یگائی بھی عطا کی، پس وہ بولنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں کو ان پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کہتے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں سے قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے توحید رسالت نبوت کے متعلق خصوصی عہد لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے نبی یاد کریے جب ہم نے تمام انبیاء سے توحید کا عہد و پیمان لیا، بالخصوص آپ نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں باتیں سنی جو قرآن پاک کے متعلق تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمائی جس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے اس کو شیئر کیجئے، اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں
اپنی ربوبیت پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور اس عہد پر قائم رکھے کہ جو پیدا ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، یعنی جب حضرت آدم کی پشت میں ہم کو رکھا تھا، اس وقت جو ہم سے عہد لیے گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم دائم رکھے اور شیطان کی شر سے بچائے اور شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ رکھے۔